کے نام کی وضاحت کرے گا، اور مائک پر بلانے سے پہلے اس کا تعارف پیش کرے گا، اور نقیب محفل، نقیب مجلس، اس کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ پائے کا خطیب ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا خطیب ہے، بڑا عالم دین ہے، علم اور تقوی کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی تول نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ تو نقیب محفل اگر عالم دین ہو تو حاضرین مجلس میں سے جو اس نقیب کو جانتے ہیں جس نے خطیب کو دعوت دینی ہے، تو حاضرین میں سے ہر کوئی کہے گا کہ جناب کیا شان ہے اس نقیب محفل کی، اس کا مقام اور مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، جو اس نے خطیب بلایا ہوگا اس کی شان کا کیا عالم ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو جو بھی کوئی خطیب کسی مجلس میں آتا ہے تو اس کا پہلے تعارف پیش کیا جاتا ہے، کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور تعارف پیش کرنے کے بعد حاضرین میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑے پائے کا عالم، بلند مرتبے کا عالم آیا ہے۔ تو یہاں سادہ سی ایک مثال دی ہے، جس خطیب کا تعارف آپ کی مسجد کا خطیب کروائے تو اس خطیب کا اندازہ علم کا، اس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس رمضان المبارک کی شان کو رب خود بیان فرمائے اور تعارف کروائے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے، رمضان کیسا مہینہ ہے، تو رمضان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اللہ خالق کائنات نے رمضان المبارک کا خود تعارف بیان فرمایا، اور کوئی بھی مہمان آتا ہے تو نقیب محفل اس کا تعارف پیش کرتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ سایہ فگن بن کے آتا ہے، تو اللہ خالق کائنات تعارف پیش کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی کیا شان پوچھتے ہو؟ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب رمضان بھی شان والا مہینہ، قرآن بھی عظمتوں کا حامل، اور جس رب نے قرآن مصطفیٰ کے دل اطہر پر نازل فرمایا ہے اس کی شانوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اللہ نے خود تعارف پیش کیا، لوگوں رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں خالق کائنات نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے اس مہینے کو بابرکت، مغفرت اور رحمت اور انوار و تجلیات کا سبب بنایا ہے۔ یہ سارا مہینہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی باعث برکت ہے رمضان مبارک کے مہینے کی۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی انوار و تجلیات اترتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام بدوحا کے چہرے والے محبوب کریم علیہ السلام نے رمضان مبارک کی تعریف اور رمضان کی شان بیان فرمائی، تعارف نبیوں کے سردار نے بھی پیش کیا، رب نے بھی پیش کیا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی پیش کیا۔ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان المعظم مصطفیٰ کریم کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت رب سے ہے اور شعبان المعظم کے مہینے کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ تو
رمضان مبارک کو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور قرآن جو کہہ رہا ہے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ خالق کائنات نے قرآن کا نزول فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کے 4 نام گنوائے ہیں۔ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں شعبان المعظم کی آخری تواریخ تھی، آخری دن تھے، آخری ایام تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں جلوہ گر ہوئے، ممبر بچ گیا، سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، مجلس محمدی لگ گئی، دعا کے چہرے والے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا صحابہ تم جانتے ہو اس مہینے کے بارے میں، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر المواسات، شہر الصبر، یہ 4 نام گنوائے، 4 لقب اس مہینے کو مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہیں، 4 القاب سے حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی تعریف بیان فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن انوار و تجلیات بن کے آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا ہر لمحہ باعث برکت ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے۔ شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ 4 القاب بیان کرنے کے بعد 4 نام جو فضیلت جو حضور علیہ السلام نے رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، وہ بیان کرنے کے بعد حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور ایک خصوصیت یہ ہے اللہ خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو یہ مہینے میں ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ہے، اور اگر فرض پڑھو گے تو خالق کائنات اس فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دے گا، 70 فرض کا ثواب بنا دے گا۔ تو رات کا قیام کرو تو یہ باعث بخشش ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کی نیت سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے، یعنی صلاۃ التراویح اور قرآن سنتا ہے، قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، خارج من ذنوبہ، وہ گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے بطن سے آج پیدا ہوا ہے، اللہ اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا۔ رات کے قیام کا یہ ثواب ہے، تو اگر دن کو روزہ رکھا جائے تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت کتنی ہوگی۔ تو رات کے قیام کو رب نے باعث بخشش، باعث مغفرت، باعث برکت بنایا، اور میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقبال رمضان کے حوالہ سے کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا، روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا، اللہ خالق کائنات اس شخص کی بھی بخشش فرما دے گا۔
اگرچہ وہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطار کروائے، ایک گھونٹ لسی کے ساتھ افطار کروائے، یا کھجور کا ایک کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، تو اللہ خالق کائنات اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کو انوار و تجلیات کے نور سے نوازتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ روزے دار کے روزے سے اجر بھی کم نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کا وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کی ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر منٹ سیکنڈ باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آقا کریم علیہ السلام نے یہ خطبہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا، اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے روزے رکھے اور رات کو قیام کرتا ہے تو اس کی بخشش پکی ہو جاتی ہے، اللہ خالق کائنات اس کو بخش دیتا ہے۔ روزہ دار کو خالق کائنات خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ مہینہ اپنا حساب کرنے کا، محاسبہ کرنے کا ایک خوبصورت مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک سادہ سا جملہ ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ استقبال رمضان کے اس حدیث میں یہ سرکار کا جملہ ہے کہ رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سمجھ اور ادراک رکھنے والا آدمی، ہر بندہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ اگر تو رزق بڑھ جائے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، خالق کائنات تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے مومنوں میں شمار کیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اگر مومن کا رزق بڑھ جائے، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، حساب کرے۔ اگر تو آپ کا رزق بڑھ جائے تو اپنا محاسبہ کر سکتے ہو کہ اللہ نے مجھے مومنوں کی صف میں رکھا ہے، تو اسی لیے اللہ خالق کائنات نے میرا رزق بڑھا دیا ہے۔ اور اگر رمضان مبارک میں آپ کا رزق بھی تنگ ہو، پریشانیاں بھی زیادہ ہوں، دکھ پریشانیاں مصیبتیں بھی ہوں، اور رزق بھی تنگ ہو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ اللہ نے مجھے مسلم تو بنایا ہے، ابھی مومن نہیں بنایا۔ یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، ابھی میں مسلم ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، جو مومن کی صفات ہے وہ ابھی تک میرے اندر نہیں آئی، لہٰذا وہ توبہ کرے، استغفار کرے، رب سے دعا کرے، اے اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اس مہینے کی انوار و تجلیات مجھے بھی عطا فرما، اے اللہ میرے ایمان کو کامل کر دے۔ تو یہ جملہ سرکار نے فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر تو رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے تو سمجھ لو اللہ نے ہمیں مومنوں میں رکھا ہے، اور اگر رزق نہیں بڑھتا، تنگی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اے خالق کائنات ہمیں انوار و تجلیات، رمضان کی انوار و تجلیات عطا کر۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ، ایک سادہ سی مثال اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بابا جی ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ خالق کائنات کے انوار و تجلیات کا سمندر بہہ رہا ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص اللہ کے انوار و تجلیات اور رحمت کے سمندر میں جو غوطہ زن ہو اور اپنی روح کو سیراب کر لے۔ روح کی غذا ہے نا، عبادت روح کی غذا ہے، اخلاص روح کی غذا ہے، عشق رسول روح کی غذا ہے، قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے، نفلی عبادت روح کی غذا ہے، تراویح میں قرآن سننا روح کی غذا ہے، ہر نیک کام کرنا، رب کو راضی کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ تو روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ انوار و تجلیات کا سمندر اور اپنی رحمت کا سمندر بہا دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں،
اور اپنے حصے کا جتنا ہمارا پیمانہ جتنا ظرف ہے ہم چلو بھر سکیں، خوش نصیب ہیں ہم اپنے روح کو سیراب کر سکیں، اور بد نصیب وہ شخص ہے جو رحمت کا سمندر تو چل رہا ہو، انوار تجلیات کا سمندر تو چل رہا ہو، اور رحمت کے سمندر سے ایک چلو بھر بھی وہ ایک چلو بھر بھی حاصل نہ کر سکے تو بد نصیب ہے، وہ بد نصیب ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے استقبال رمضان کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ مومن کا رزق جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر آپ کا رزق بڑھ جائے، مولویوں کو تو بڑھ جاتا ہے الحمدللہ، علماء کا بڑھ جاتا ہے، دین کی خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو اگر آپ کا بھی رزق بڑھ جائے، ہر مومن کا رزق بڑھ جائے، تو پھر آپ مومن کے زمرے میں آ گئے ہیں۔ اگر پھر بھی تنگی ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ ابھی ہم مسلم ہیں، مومن نہیں ہوئے، تو مومن کی صفات اگر آ جائے تو پھر بندہ مومن کامل ایمان والا ہو جاتا ہے۔ مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آ جانا اور بات ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے مومن بننا یہ اور بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب العالمین احکم الحاکمین رمضان مبارک کے مہینے میں جنت کو خطاب کرتا ہے، اے جنت سج جا، پوری آب و تاب کے ساتھ سج جا، اور ازل سے لے کے ابد تک رمضان مبارک کے مہینے میں ہر رات جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جنت قیامت تک سجتی رہے گی، سجتی رہے گی، سجتی رہے گی۔ تو اللہ خالق کائنات رمضان مبارک کے مہینے میں یہ جملہ ارشاد فرماتا ہے، جنت سج جا، اپنے آپ کو اور مزین اور آراستہ کر، حسن اور بڑھا، کیونکہ میرے بندے دنیا سے تھکے ہارے ہوئے جب تیری یہاں اس مقام پہ پہنچیں گے تو ان کو سکون اور استراحت چاہیے ہوگا، لہٰذا ان کے لیے باعث سکون بن جا، باعث راحت بن جا۔ تو اللہ خالق کائنات جل جلالہ رمضان مبارک کی سہانی گھڑیوں میں جنت کو سجاتا ہے اور حکم دیتا ہے سجتے چلا جا، سجتے چلا جا۔ تو رمضان کی راتوں میں خالق کائنات جنت کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک خطبے میں اور بھی ارشاد فرمایا، اسی خطبہ استقبال خطبہ کے حوالہ سے آخری جملہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آقا کریم والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں ایک ایسی رات بھی ہے، ایسی رات بھی ہے جس رات میں اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ تمام مومنین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس رات کی شان تو برا البرا ہے، یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے جس رات کو اللہ خالق کائنات کے فرشتے جنت کو حسن سنوارنے کے لیے جنت کو عنبر اور کستوری کی دھونی دیتے ہیں۔ جب دھونی دی جاتی ہے تو یہ آخری رات ہے، صبح عید کا موقع ہوتا ہے، جب عید کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو جب وہ رات آخری ہوتی ہے، رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے، تو عید کا جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جب بھی کوئی شخص کسی مالک کے ہاں کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو مالک اس کو مزدوری دیتا ہے، اور اگر کوئی اوور ٹائم لگا لے، اللہ اکبر، کوئی اوور ٹائم لگا لے تو مالک اس کو انعام بھی عطا کرتا ہے، تو مزدوری بھی اس کو پوری ملتی ہے، اور اوور ٹائم لگا لے مالک کی مرضی کے بغیر کہ مالک کو خوش کیا جائے تو خالق کائنات اور بھی کچھ مالک اور بھی کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات آخری جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں،
ان کو اس رات مزدوری دی جاتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں اگر اوور ٹائم لگا لیا جائے، زیادہ ٹائم دیا جائے، اور یہ کام صحابہ کرتے تھے، اوور ٹائم صحابہ لگاتے تھے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے، علامہ زکریا صاحب ایک بزرگ ہمارے تبلیغی جماعت کے گزرے ہیں، ان کی فضائل رمضان کے عنوان پہ کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائی کر لیتے تھے، جو کام کاج کرنے ہوتے تھے وہ پہلے نمٹا لیتے تھے، اور سارے کا سارا ٹائم رمضان مبارک کا رب کی بارگاہ میں گزارتے تھے۔ کیوں؟ یہ خود مزدوری بھی کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور رب کی بارگاہ میں اوور ٹائم بھی لگا رہے ہیں، اور صحابہ جانتے ہیں کہ اوور ٹائم کا حق رب العالمین ہمارا رکھے گا نہیں۔ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی سماعت کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور جو کام پہلے نبھا چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، لیکن جتنا کام رمضان مبارک میں کرنا تھا وہ پہلے کر چکے ہیں، باقی سارے کا سارا ٹائم رب کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کے فرامین بھی سنتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کا یہ وتیرہ تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا صحابہ کا، کہ رمضان مبارک سے پہلے پہلے اپنے سارے کام نمٹا لیتے تھے، اور اوور ٹائم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، زیادہ ٹائم لگاتے تھے۔ جو جتنا وقت ہے فرائض نماز کا یا روزے کا جتنا وقت ہے، اس سے ہٹ کے زیادہ تر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے صحابہ اکرام علیہ الرضوان قرآن کو وقت دیتے، اسلام کی تعلیمات کو وقت دیتے، حضور علیہ السلام کی مجلس محمدیہ میں بیٹھتے، تاکہ رب العالمین ہمیں اوور ٹائم کا انعام اور عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، رمضان مبارک کے حوالہ سے ایک دو باتیں اور بھی ذہن میں آ گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ روزے داروں سے میری ایک گزارش ہے، ہر مسجد میں دیکھنے کو آیا ہے کہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت روزے دار تو ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ افطاری کے لیے سامان بھیجتے ہیں، کچھ کھجوریں بھیج دیں، کسی نے پانی بھیج دیا، کسی نے کوئی دودھ بھیج دیا، کسی نے کوئی پھل بھیج دیا، تو وہاں بیٹھے بچے اور جو روزے کے علاوہ دوست ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا روزہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آ جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو وہاں آ کے مسجد میں شور و غل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا، بعض اوقات فساد بھی ہو جاتا ہے۔ تو کھانے پینے کے حوالہ سے روزہ تو صبر سکھاتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، تو کھانے پینے کے حوالہ سے اور افطاری کے موقع پر اگر صبر نہیں آیا تو پھر روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا وہ روزے کی روح جو ہے وہ ختم ہو گئی، روزے کی روح کو نہیں سمجھے۔ روزے کی روح ہے کہ وہ صبر سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، لہذا اگر اس وقت صبر نہیں آیا تو سمجھ لو ہم نے تہذیب روزہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، آخری حدیث پاک اور اس کے بعد اجازت۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 انعام رب نے عطا کیے ہیں، 5 انعام۔ لم یعطاہن نبیوں قبلی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے علاوہ، میری امت کے علاوہ کسی اور نبی کی امت کو یہ 5 انعام نہیں ملے۔ ہم خوش نصیب ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں یہ 5 انعام عطا فرمائے گئے، 5 انعام عطا فرمائے گئے۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، ان اللہ ناظر الیہم، خالق کائنات مخلوق خدا پر نظر التفات فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب نظر رحمت فرماتا ہے جس پر خالق کائنات کی نظر رحمت پڑ جائے، جس پر خالق کائنات کی نظر رحمت پڑ جائے، اس کو انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ خالق کائنات لم یعذبہ ابدا،
اللہ یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میری نظر رحمت اس شخص پر پڑ گئی ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں کبھی اس کو عذاب نہیں دوں گا، اس کو کبھی عذاب نہیں دیا جاتا۔ یہ پہلا انعام ملتا ہے۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی رب نظر رحمت کرتا ہے مخلوق خدا کی طرف، اور جس پر خالق کائنات کی نظر رحمت پڑ جائے اللہ خالق کائنات اس شخص کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دیتا۔ دوسرا انعام یہ ہے، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام افطاری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک ذائقہ، ایک بو بنتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو یہ عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں مصطفیٰ کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے ہر امتی کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، رمضان مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے، رحمت اور انوار و تجلیات، اور انوار و تجلیات کے اس موسم بہار میں ہم نے اپنا تجزیہ بھی کرنا ہے کہ ہم کتنے کو پانی کے ہیں۔ اگر تو رزق بڑھ جائے تو سمجھ لو مومنوں کے صف میں آ گئے ہیں، اگر رزق تنگ ہو جائے تو پھر دعا کریں کہ خالق کائنات ہمیں مومنوں کے صف میں لا کے کھڑا کر دے۔ اور روزوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ روزے کیوں رکھا کریے، تو سرکار نے فرمایا روزے کا تو تول ہی کوئی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں، اس کا ثواب اتنا ہے، لا یدلا لہو، اس کا تو تول ہی کوئی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب روزہ افطار کیا جاتا ہے تو رب کی بارگاہ میں روزہ اس بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو اس کا مول لگایا جاتا ہے، قیمت لگائی جاتی ہے۔ فرشتے لگاتے ہیں یا اللہ اس کو پل صراط سے گزارا جائے، سلامتی سے گزرے، اس کا میدان معاشر میں اللہ آسانیاں پیدا کی جائیں، یا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے روزہ بھی میرا ہے، روزے دار بھی میرا ہے، الصوم لی وانا اجزا یا اجزی بہ۔ سرکار نے فرمایا روزہ بھی میرا ہے، روزے دار بھی میرا ہے، لہذا جب روزہ افطار کیا جاتا ہے تو یہ انعام ملتا ہے، خالق کائنات خصوصی انعام عطا فرماتا ہے کہ روزے دار کو جزا بھی خود عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتا ہے روزہ بھی میرا ہے اور روزے دار بھی میرا ہے، اس کو جزا بھی میں عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام و آخر دعوانا۔ شکریہ جی۔